الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 15 نومبر سن 2024 12 جمادی الاول 1446 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء علی اللہ بما هو اہلہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیسأل بعد فإنہ اجدر ان ینجح۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہے، جیسے ہر ایک دعا کرتا ہے اور ہر ایک آج کل یہ شکایت کرتا بھی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک نسخہ عطا فرما دیا کہ جب وہ اللہ سے مانگنا چاہے تو پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے جیسی اس کی شان کے لائق وہ اپنے تئیں کر سکے، جو اس کو اللہ کی حمد و ثنا کرنا آتی ہو، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے اچھے اچھے نام پکارے، اللہ کے اوصاف اس کے صفاتی ناموں سے اسے یاد کرے، اور پھر فرمایا کہ وہ مجھ پر درود شریف بھی پڑھے۔ فرمایا جو شخص یوں کرے، پہلے مدح و ثنا کرے اللہ تعالیٰ کی اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھ کر پھر اللہ سے مانگے، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ جو مانگے گا اسے عطا فرمائے گا۔ برکت ہے یہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ درود تو بہر صورت قبول ہوتا ہی ہے، کہ اللہ کے حبیب پر رحمت کی سلامتی کی دعا ہے درود شریف، درود و سلام۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ درود شریف قبول فرمائے گا تو اس کے ذریعے ساتھ ساتھ اس کے جو دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ درود شریف قبول کرے اور دعا قبول نہ کرے؟ اس لیے وہ درود بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے صدقے ساتھ میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے پرفتن دور میں ہر ایک کسی نہ کسی چیز کا متمنی متلاشی ہے ہی، اسے کسی نہ کسی چیز کی کمی کا سامنا تو ہے۔ ایک ہی جملے میں کوئی شخص یہ بات سمجھ جائے کہ سب کے پاس سب کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کسی کے پاس کچھ کم ہے، کسی کے پاس کچھ کم ہے، اور دنیا کی زندگی میں انسان کی بہت ساری ایسی کمیاں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس کے پاس نہ بھی ہو تو وہ چل جائے گا، اس کی دنیا کی زندگی گزر ہی جائے گی۔ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا غریب کی زندگی نہیں گزرتی؟ گزر جاتی ہے۔ جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، بہت اچھا کاروبار نہ ہو، کیا اس کی زندگی نہیں گزرتی؟ گزر جاتی ہے۔ جیسے تیسے کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو کیا وہ زندگی جی نہیں پاتا؟ جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے حصے سے، اس کے نصیب سے، اس کے مقدر سے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت میں بھی جب انسان دنیا کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت اس بندے کے لیے دراصل نجات کے لیے بنیاد ہوگی۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس پر اس کا فضل ہوگا، وہ بخشا جائے گا، اور وہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ بس ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے پاس کم از کم ایمان ضرور ہو۔ بس اگر ایمان اس کے پاس ہوا تو آخر کار وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ جہنم میں ڈالا بھی گیا تو وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی ایمان صرف اس کے پاس ہونا ضروری ہے، شرط ہے، ایمان کے بغیر بخشش نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اسے سمجھنا ہو کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، فرمایا کہ جس طرح ہم عدد لکھتے ہیں ایک، پھر اگر اس کی ویلیو بڑھانی ہے صرف اس کے ساتھ صفر لگا دیں تو یہ 1 سے 10 ہو جاتا ہے، ایک اور صفر لگا دیں تو یہ 1 سے 100 ہو جاتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھتا جاتا ہے۔ ایک اور صفر لگا دیں 1000، ایک اور صفر لگا دیں 10,000، ایک اور صفر لگائیں لاکھ، ایک اور صفر لگائیں 10 لاکھ، کروڑ، ارب، جس طرح یعنی صفر یعنی بظاہر صفر کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ صفر اس ایک کے ساتھ لگتا ہے تو اس کی ویلیو دیکھیے کہ 10 بائے یعنی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان صفروں کی اوقات کو پہچاننا ہے تو صرف ان کے پیچھے سے ایک کو ہٹا دو تو یہ جتنے بھی ہوں صفر، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل زیرو ہو گئے۔ فرمایا یہ مثال ہے اسی طرح ایمان کی، کہ ایمان تمہارے لیے ایک عدد کی طرح ہے، اس کے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، حضور علیہ السلام پر درود شریف، یہ سب تمہارے لیے تب قابل قبول، تب تمہارے لیے فائدہ کے قابل ہیں جب تمہارے ساتھ یہ ایمان کا ایک عدد موجود ہو۔
اگر تم نے ایمان ہی ہٹا دیا تو پھر تم کچھ بھی کرتے رہو تمہارے لیے یہ صفر کی مانند ہے۔ فرمایا اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کوئی کافر غیر مسلم، جس طرح آج کل بڑی بڑی ویلفیئرز چلتی ہیں، غیر مسلم چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ زلزلے میں، سیلاب میں، طوفان میں، مختلف حادثات میں یہ انسانوں کے کام آتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان کا عدد نہیں ہے، ایمان کے عدد کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ دنیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کے اس اچھے اعمال کے بدلے ان کو دی جا رہی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں کتنی بھی تنگی میں رکھے، لیکن اگر یہ ایمان کی دولت سلامت لے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ دنیا کی ان قبول ہو جانے والی دعاؤں اور ان نعمتوں اور آسائشوں کے متعلق تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملا ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی اور وہ ملیں گی اسے ایمان کے صدقے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں آج کا جو مسلمان جو پرشکوہ رہتا ہے، شکایت اس کے زبان سے نہیں ہٹتی، جب دیکھو رونا روتا ہے کسی بھی چیز کی کمی کا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے کمیاں دی ہیں بظاہر ہیں، ان کے مقابلے میں جتنا کچھ مجھے نوازا ہے، جتنا کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کسی شخص نے غربت کا رونا رویا تو اس سامنے والے نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں کروڑوں روپے دیتے ہیں، تم اپنے جسم میں سے کوئی بھی عضو کاٹ ڈالو، آنکھ نکال دو، دونوں آنکھیں دے دو، کروڑوں روپے لے لو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کہا گیا کہ اچھا ایک انگلی کاٹ دو، اگر سمجھدار تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی دے دو، میں اپنے جسم کے اعضاء تو نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو تمہارے ان جسمانی اعضاء کے مقابلے میں کروڑوں روپے کی بھی کوئی تمہارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، تو تم کتنے امیر ہوئے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمتوں کی کتنی دولت عطا فرمائی ہے، تم مرضی سے سانس لے سکتے ہو، نکال سکتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تم مرضی سے کھا پی سکتے ہو، سو جاتے ہو، اٹھتے ہو، اپنی مرضی سے جب تمہیں حاجت ہوتی ہے اپنی مرضی سے حاجت پوری کراتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حاجت میں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، ان کا ہمہ وقت گندگی ان کے جسم سے نکلتی رہتی ہے، یورین پاس کرنے کے لیے اس طرح کے بیگز ٹانگے پھر رہے ہیں جن کے پیٹ میں سوراخ کر کے ان کا فضلہ باہر نکالا جاتا ہے، وہ سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر کے محتاج ہیں جس کا ایک ایک دن کا بل ہزاروں لاکھوں روپے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو تم اللہ کی دنیا کے اندر اس کی ان نعمتوں سے بنا کسی عوض کے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو اس نے تمہیں کتنی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر تمہیں رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، جس امتی ہونے پر تجھے شرف، تجھے فخر ہونا چاہیے کہ جس مصطفیٰ کا امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے ہیں، تو اس مصطفیٰ کا تو امتی ہے، یہ تیرے لیے شرف کی بات ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کے ذریعے ان پر ایمان اور اللہ رب العالمین کے کلام قرآن پر ایمان، حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی تمہارے پاس ہے، اور اس دور میں اگر مسلمان ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر صرف ایمان کی دولت کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ اسے یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بن مانگے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ آج اس دور میں، اس پرفتن دور میں لوگوں کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کے نزدیک دین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج لوگ بس اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر غرض، لالچ، ہوس پوری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، عزت، حتیٰ کہ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی فکر تک نہیں کرتے، اپنے مذہب کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس طرف مسلمان کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ آج مسلمان سمجھتا ہے کہ ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص حضرت ابراہیم آجری جو تنور جلا رہے تھے، آگ بھڑکا رہے تھے، وہ غیر مسلم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ آگ جلا رہے ہیں، آپ کو آخرت کی آگ کی فکر ہے غیر مسلم ہو کر؟ تو آپ نے فرمایا اسلم، تو ایمان لیا، فلا تدخل النار، تو جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا میں نے تمہارے قرآن میں پڑھا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک نے اس آگ پر سے، جو جہنم پر پل صراط ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا اس آگ پر سے گزرنے میں اور تو برابر ہیں، میں کیسے ایمان لاؤں؟ اسلام کی حقیقت واضح کر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی، آپ نے فرمایا اپنی چادر دو، اس سے چادر لی اور اپنی چادر دونوں کو ملایا اور ملا کر اسی آگ میں ڈال دیا، اور کچھ دیر کے بعد اس آگ میں داخل ہوئے اور اس میں سے وہ چادریں نکال کر لائے۔ دیکھا اس غیر مسلم کی چادر جل چکی تھی اور ان کی، اس اللہ کے ولی کی چادر سلامت تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو چادریں دونوں کی آگ میں گئیں، لیکن قیامت کے دن اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور جو کافر ہوگا اسے اسی طرح جہنم کی آگ جلا دے گی۔ یہ فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں۔ وہ شخص کہتا ہے واقعی اسلام کی حقانیت ہے، کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن بچے گا کون؟ ایمان والا۔
ایمان کے بغیر نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں فرمایا ہے آمنو، ساتھ فرمایا ہے وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ساتھ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ پہلے ایمان۔ اب فی زمانہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کیسی ہی حقانیتیں دکھا دی جائیں، یعنی اس واقعے سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ غیر مسلم بھی ہو کر مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں کتنا جانتا تھا۔ آج ہم مسلمان قرآن کو نہیں جانتے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پر ایمان ضروری ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈے گا اس سے وہ قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت شریف کا نسخہ لے کر بیٹھے، پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمایا جلال آ گیا۔ جو ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر پڑی، فوراً توریت کا نسخہ بند کیا اور معافی چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، میرے ہوتے تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ اس دور میں آ بھی جائیں تو موسیٰ کی نہ تم اتباع کر سکو گے کہ تمہیں ان کی اجازت نہیں کہ تم ان کی اتباع کرو میرے ہوتے ہوئے، بلکہ موسیٰ بھی آئے گا تو وہ بھی میری پیروی کرے گا، وہ میرے دین پر ایمان لائے گا۔ یہ میری دین کی، میرے دین اسلام کی، میرے لائے ہوئے دین حق کی یہ اہمیت فضیلت ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہی کی یہ تعلیمات ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک غیر مسلم جب شخص اسے آپ نے کلمہ پیش کیا، اسلام پیش کیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اسلام کو حق، وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ باقاعدہ مسلمان ہو چکا تھا اور دین کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا آپ کے مجھ پر اسلام پیش کرنے کے بعد میں نے آزمانا چاہا کہ دیکھوں دین کون سا حق ہے، کون سا سچ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے توریت، زبور، انجیل اور ان کے 3 نسخے جن میں اپنی طرف سے میں نے کچھ تبدیلیاں کی اور قرآن میں بھی کچھ آگے پیچھے کیا، اور پھر میں نے وہ مختلف جگہوں پر بیچنا چاہا۔ سارے نسخے بک گئے لیکن قرآن نہ بیچ سکا جس کے اندر میں نے تبدیلی کی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر یہ سچا ہوا تو اس میں میری تبدیلی قبول نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے بس یہی میرے ایمان کا سبب بنا اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن پر میں ایمان لا کر میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے جان لیا کہ اس میں جب میں تبدیلی نہیں کر سکتا، حالانکہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن اس قرآن کی حقانیت میرے سامنے آ گئی کہ اس میں جب تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ دین جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سچا دین ہے۔ آج دیکھیے کہ قرآن جو ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ کفر جو ایمان کے بالکل برعکس ہے، بالکل برخلاف ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ لیکن افسوس آج الحاد، سیکولرزم، سوشلزم آپ دیکھیے، رینشنلزم دیکھیے، کس طرح مختلف اس طرح کے ازمز آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس دین کو چھوڑ کر جو دین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اسے چھوڑ کر آج مسلمان اپنی مختلف پہچانیں بنا رہے ہیں اور مختلف پہچان بنا کر مختلف فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا نام ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم ملت اسلامیہ ہو، تم ایک ملت پر قائم رہنے چاہیے، تمہارا نظریہ قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اسلاف کے اقوال کے مطابق ہو، وہ ہو کہ جس میں کسی جگہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہ لازم آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنا چہرہ بس دین کے سامنے رکھو، اسے قبلہ بناؤ، اس کے مقابلے میں کوئی بھی بات تمہارے سامنے آ جائے چھوڑ دو اس کو، اسلام پر، ایمان پر قائم رہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج عقل پرستی ہماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم لوگ عقل کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو سود سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ سود میں کیا ہے، فائدہ ہے، منافع آتا ہے، کمائی ہوتی ہے، اسلام منع کرتا ہے تو کیا ہوا، معاذ اللہ۔ کسی کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ترقی کی آڑ ہے اگر پردہ کیا جائے، بے پردگی کو، فیشن کو، ماڈرنزم کو پسند کیا جاتا ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھنے سے اپنی عقل آڑے لاتے ہیں۔ کوئی کسی کو وراثت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں کہ مرد کو دگنا کیوں، عورت کو آدھا کیوں، مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ کیوں، حالانکہ عورت زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ قرآنی فیصلوں کے مطابق مقابلے میں اپنی عقل کو لاتے ہیں۔ کسی کو مرد کی حاکمیت سمجھ نہیں آتی، عورتیں باقاعدہ، میں نے خود سنا، کہتی ہیں کہ مرد کو عورت پر کیوں حاکم بنایا گیا، کس بات کی فضیلت ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، ان کی برتری ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک ساتھ 2 نکاح کر سکتی؟ عورت کو کیوں پابند کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے کہ علم کے، یعنی جس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ یا تو انسان اپنے حواس سے سیکھتا ہے، دیکھ کر، سن کر، چھو کر، سونگھ کر، یا پھر اپنی عقل سے سمجھتا ہے، عقل سے فیصلے کرتا ہے، ریاضی سمجھتا ہے، میتھ سے سمجھتا ہے، کیمسٹری،
بایو فزکس اور اس طرح کے علوم اپنی عقل کے ذریعے سمجھتا ہے. اور تیسرا سب سے مضبوط ترین ذریعہ جو علم کا ہے، جو عقل سے کئی گنا اونچا، کئی گنا آگے بڑھ کر ہے، وہ ہے وحی، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا کلام قرآن. اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ انسان اپنی عقل سے حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی علماء نے، کہتے ہیں کہ جس طرح سونار کا ترازو 1 ملی گرام رتی کا وزن بھی تول لیتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی وزنی منو وزنی پتھر رکھا جائے تو وہ اس کو تولنا تو دور کی بات، خود ٹوٹ کر چور چور ہو جائے گا اور وہ اس کو وزن نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کا وزن برداشت کر سکے. ہے ترازو، چھوٹی سی بھی چیز تول لیتا ہے لیکن بڑی چیز کو نہیں برداشت کر سکتا. فرمایا اسی طرح عقل کا ترازو ہے، اور یہ عقل کا ترازو یہ وحی کے وزن کو، وحی کے بوجھ کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. جو بات تمہاری عقل میں آ رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو تم اپنی عقل کی دلیلوں سے سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن جب اس کے مقابلے میں وحی کا حکم آ جاتا ہے، قرآن کا، دین کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہو کہ نہیں ہماری عقل کے ترازو پر یہ آ نہیں رہا. تو فرمایا عقل کا ترازو چھوڑ دو، وہاں تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کے اوپر ایمان لے کر آؤ. بس تم یہ کہو کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اسی کو ماننا تم پر ضروری ہے. اور وہ وحی کا بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے نے برداشت فرمایا ہے. پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، لیکن کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا بوجھ بھی برداشت کیا کرتے تھے، اسے یاد بھی کیا کرتے تھے، اور یاد کر صحیح صحیح پہنچا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن افسوس آپ دیکھیے کہ جنہوں نے نہیں مانا، ابو جہل تھا جو نہ مان کر برباد ہوا، لیکن ابو بکر صدیق نے مانا، آج دنیا اسے صدیق اکبر کہہ رہی ہے. ابو جہل کے مقابلے میں ابو لہب، وہ نہیں مانا، آج دنیا اسے قرآن میں بددعائیں دیتی ہے، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. لیکن جس نے مانا وہ عمر فاروق اعظم، جس کو آج غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ وہ لیڈر تھا. عتبہ و شیبہ جسے کوئی نہیں جانتا کون، لیکن آج حبشہ کے بلال کو دنیا جانتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق تھا. کیا ایمان کی دولت تھی ان کے پاس، انہوں نے ایمان کو سامنے رکھا. آج مختلف نظریات، فیمنزم دیکھ لیجئے کہ عورتوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، صدیاں ہو گئیں اس پر تحقیق کرتے کرتے. کسی نے اسے شیطان کہہ دیا، کسی نے اسے سانپ کہہ دیا، کسی نے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. لیکن جب دین اسلام آیا، اسلام نے اسے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی صورت میں وہ رتبہ عطا فرمایا جس پہلو سے دیکھیں اس کی دنیا اسلام کے اندر اس کی فضیلت ہی فضیلت دکھائی دیتی ہے. معاشیات میں دیکھ لیجئے، کمانے کا، خرچ کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے نہیں پتا. امیر سے امیر ہوتا جائے، غریب سے غریب ہوتا جائے. لیکن اسلام نے وہ نظریہ پیش کیا، کتابوں میں لکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلامی نظام نافذ کیا کہ آپ کے دور کے اندر ڈھونڈنے سے کوئی زکوٰۃ کا حقدار نظر نہیں آتا تھا. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ایسے ڈھال دیا. خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان، مسلمان ہے عطار یا اللہ تیری عطا سے ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی، خاتمہ بھی ایمان پر ہو. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اے کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اس لیے یہ آخری بات سمجھ لیجئے کہ اعمال کی بنیاد ایمان پر، اور ایمان کی بنیاد عشق پر. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اپنے اعمال کو ایمان کے اوپر رکھیے اور اعمال کو اپنے عشق کے ذریعے سمجھیے، اللہ کی محبت میں سمجھیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب بکری کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا دستی لاؤ. بازو کا گوشت آپ کو پسند تھا، انہوں نے وہ دستی پیش کی. پھر جب وہ آپ تناول فرما چکے پھر کہا کہ دستی پیش کرو، انہوں نے دوسری دستی پیش کر دی. وہ تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دستی لاؤ. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بکری میں کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ یعنی 2 تھیں، میں نے دے دی آپ کو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو عبید، اگر تم میرے مانگنے پر بجائے اپنی عقل کا استعمال کرنے کے عشق کی بنیاد پر تم مجھے دستی اٹھا کر دیتے رہتے تم، اور پھر بھی تمہاری وہ دی ہوئی بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی، جب تک مانگتا رہتا، جب تک تم دیتے رہتے. عشق پر اعمال کی بنیاد. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے دست موشن ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہے. آپ نے فرمایا شہد کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ شخص شہد اپنے بھائی کو استعمال کرایا، اور بڑھ گئی بیماری. پھر آیا یا رسول اللہ بیماری اور بڑھ گئی ہے، کم نہیں، فرمایا شہد کھلاؤ. دوسری بار تیسری بار پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑھ گئی ہے بیماری، فرمایا شہد کھلاؤ. تیسری بار گیا، پھر آ کر شکایت کی یا رسول اللہ بیماری کم نہیں ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں شفا ہے، اللہ نے رکھی ہے. تو تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کا کلام سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا شہد کھلاؤ. کہتا ہے کہ چوتھی بار جا کر شہد استعمال کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے ایسی شفا عطا فرمائی، زندگی بھر کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں ہوئی.
یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آج ہم ایک ڈاکٹر کی دوائی سے فرق نہیں پڑتا, دوسرا ڈاکٹر چینج کرتے ہیں, دوائی چینج کرتے ہیں, لیکن اس صحابی کا بھی ایمان دیکھیے کیسا ہے, نہ دوائی چینج کر رہا ہے نہ ڈاکٹر چینج کر رہا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی رہا ہے, اس لیے کہ جانتا ہے ان پر آنکھ بند کر کر ایمان لائے ہیں, جو یہ فرمائیں گے صحیح ہی فرمائیں گے. اس لیے ہمیں آج کی اس گفتگو سے آخری جملہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد ایمان پر اور ایمان کو عشق کی بنیاد پر سمجھنا چاہیے, ایمان پر قائم رہنا چاہیے. اگر ہمارا ایمان سلامت ہوا اور صحابہ جیسا ایمان ہم نے بنانے کی کوشش کی تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے, اور اگر ایمان سے ہٹے تو یاد رکھیے دنیا و آخرت میں بربادی ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے